کرتے کرتے اگر مر گئے تو کیا ہوگا؟ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا، اسی حال میں مر گئے، گھر والوں کو بھی پتا چلے گا، اور قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں آپ تھے، جو کام آپ کر رہے تھے۔ آپ دنیا میں تھے، کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن جب آپ اٹھائے جائیں گے پوری کائنات کے لوگوں کو پتا چلے گا یہ بندہ دنیا سے کیا کام کر کے آیا ہے۔ موت اور آخرت کی یاد بڑی بڑی برائیوں سے بچاتی ہے۔ اکثروا ذکر حادم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، برائیوں سے روکنے والی چیز، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت ہمیں یاد نہیں آتی۔ آپ سوچیں کتنی بار ہم قبرستان کا چکر لگاتے ہیں، کسی کی وفات نہ ہو تو ہم قبرستان بھی نہیں جائیں، کسی کی وفات ہو جائے اس کے مر جانے سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنازے میں آپ شریک ہیں، جنازہ ابھی حاضر نہیں ہوا ہے، آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، راوی برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، اس لکڑی سے آپ زمین کی مٹی کو کریت رہے ہیں، اور میں نے دیکھا زمین کی مٹی کو کریتے کریتے نبی کے ذہن میں دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، نبی رونے لگے، نبی رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، اتنا آنسو نکلا حتی بل الثرا، یہاں تک کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی وجہ سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، اور بھیگی آنکھوں سے، نمناک آنکھوں سے روتے ہوئے آپ نے اپنے آس پاس موجود صحابہ سے کہا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ، یہاں تمہیں بھی آنا ہے، اس جگہ کی تیاری کرو، یہاں پہنچنا ہے، مرنا ہے، قبر میں ڈالا جائے گا، ذرا اپنی زندگی چیک کرو، حساب و کتاب کرو، تمہیں یہاں آنا ہے، اپنی زندگی چیک کر کے یہاں کی تیاری کرو، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے، آپ چوراہے پر جائیں، بمبئی سے آئیں، گھر واپس آتے ہوئے آپ کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں، کبھی بچوں کے نام پر، کبھی بیوی کے نام پر، کبھی ماں باپ کے نام پر، کہ خالی ہاتھ گھر جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ میرے بھائیوں، قبر ہمارا ٹھکانہ ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، موت کو یاد کرو، وہ انسان بے وقوف ہے جو انسان اپنے قبر کے ساتھی کو تیار نہ کرے، قبر کے ساتھی کو بہترین نہ بنائے۔ نبی فرماتے ہیں بندہ مر جاتا ہے، اس کے مر جانے کے بعد تین چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، فَيَرْجِعُ اِسْنَانِ، دو چیزیں واپس چلی آتی ہیں، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں باقی رہ جاتی ہے، يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کی فیملی والے، اس کی اماں، اس کے ابا، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی پیار کرنے والی بیوی، اس پر محبتیں لٹانے والی اس کی اپنی اولاد، اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں، اسی دنیا میں رہ جاتے ہیں، اس کا کمایا ہوا مال دنیا میں رہ جاتا ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کے ساتھ اس کے قبر میں اس کا اپنا عمل رہ جاتا ہے۔ اگر عمل اچھا نہ ہو جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اگر عمل اچھا ہو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ موت کو یاد کیجئے، غافل نہ ہوئیے، حساب و کتاب کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے۔ اور ایک بات، آخری بات ہے میرے نوجوانوں، اپنے اندر بگاڑ کو صحیح کرنے کے لیے نوجوان صحابہ کو آئیڈیل بناؤ۔ آپ کو پتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، چاروں کی وفات 30 سے 35 سال کی عمر کے دوران ہو گئی، چاروں کی۔ کس نے کہا نوجوانوں کو موت نہیں آتی؟ کس نے کہا جوان مرتا نہیں ہے؟ آپ کی 4 بیٹیاں بڑی ہوئی، اولاد ہوئی، بعد سے شادیاں ہوئی، لیکن چاروں 30 سے 35 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 3 تو آپ کی زندگی میں چلی گئی، اور ایک فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی۔ نوجوان بھی مرتا ہے۔ نوجوان صحابہ کو آئیڈیل بناؤ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے 30 سے 31 سال کی عمر تھی،
کیسے چلے گا؟ صرف 5 سال اسلام کا پایا. پتا ہے آپ کو ان کی وفات ہوئی نا، اللہ کا عرش ہل گیا، اور کسی صحابی کی وفات پر معاملہ نہیں ہوا. خوشی میں اللہ کا عرش ہل گیا کہ اللہ کا ایک محبوب بندہ دنیا سے آ رہا ہے. ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کیا. ان کے جنازے کو کندھا فرشتوں نے دیا. ہٹے کٹے تندرست توانا آدمی، وزندار آدمی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، صحابہ نے کندھے پر ان کا جنازہ اٹھایا. صحابہ کہتے ہیں ایسا لگا جیسے سعد کا وزن غائب ہو گیا ہے. نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سعد کا وزن کہاں گیا؟ کہا اس ذات نے اس کو اٹھا رکھا ہے جسے تم دیکھ نہیں سکتے، یعنی فرشتوں نے ان کو کندھا دے رکھا ہے. سوال یہ ہے صرف 5 سال میں سعد بن معاذ نے کیا کیا کہ اللہ نے انہیں اتنا اونچا مقام دیا؟ اور نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ سکتا تھا وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. قبر ہر ایک کو دباتی ہے اس کے عمل کے حساب سے، لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کہتے ہیں اگر قبر کسی کو دبوچتی نہیں تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. سوال یہ ہے کہ یہ ساری فضیلتیں، یہ سارا مقام ایک 36 سال کے جوان نوجوان کو کیوں مل رہا ہے؟ وہ بھی صرف 5 سال اسلام کا پایا. جواب یہ ہے عمل، اچھائیاں، نیکیاں، اسلام کے لیے قربانی دینا، ہمیشہ اپنے آپ کو نیکیوں سے لگا کر. نبی نے جب آواز دی ساتھ تیار. سعد بن معاذ مدینے کے صحابہ یعنی انصاری صحابہ کے سردار تھے. نبی سے کہا جنگ بدر کے موقع سے اللہ کے نبی آپ اگر ہمیں سمندر میں اتر جانے کے لیے کہیں ہم سمندر میں اتر جائیں گے، آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ آپ ہمیں سمندر میں اترنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے میرے نوجوان ساتھیوں، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں اور بالعموم سارے لوگوں کو یہ پیغام ہے، ہم سبھی کو اپنی زندگی سنوارنا چاہیے، ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے. کہیں بگاڑ ہے، بگاڑ ہو سکتا ہے، اس بگاڑ کا پتہ لگے، کوئی بڑا بتائے، کوئی عالم بتائے، کوئی امام بتائے، اس کو ٹھیک کیجئے، اصلاح کیجئے، ایک دوسرے کی غلطیاں سدھارنے کا کام کیجئے، غلطیوں کا پرچار نہ کیجئے، اچھا بنائیے، اچھا بنیے، نیک کام کیجئے، برائیوں سے بچیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو اپنی زندگی کے اندر نیکیاں کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آپ کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ و تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.